امی نے پیچھے سے آواز دی، سونیا اتنا بند سور کر نہیں جاتے بیٹا، اوپر سے رات کے وقت کی دعوت ہے۔ میں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بالوں میں سرخ گلاب لگایا اور بالوں کے کنارے انگلیوں سے درست کیے۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے جو میری کمر تک آ رہے تھے۔ میں نے سیاہ رنگ کی لانگ میکسی پہنی ہوئی تھی جو روشنی میں زیادہ چمک رہی تھی، اور ہاتھ میں خوشبو کی بوتل لے کر خود پر پرفیوم انڈیلنے لگی۔ اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ امی نے زور سے کہا، سونیا سن رہی ہو؟ میں نے آئینے میں ان کی جھلک دیکھی مگر رخ نہیں موڑا۔ میں نے کہا، امی پروین کی شادی ہے، کسی اور کی ہوتی تو بات الگ تھی۔ اگر میں شاکرہ کی دعوت پر نہ گئی تو جانتی ہیں نا آپ، وہ پوری یونیورسٹی میں مجھے ذلیل کرے گی۔ پروین اس کی اکلوتی بہن ہے۔ پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ سونیا کو میں انوائٹ کر رہی ہوں، اگر نہ آئی تو اس سے میری دوستی ختم۔ اب اگر میں نہ گئی تو وہ تو اور باتیں بنائے گی۔ امی نے ہلکی جھنجھلاہٹ سے کہا، بیٹا مگر رات ہو گئی ہے اور یہ حویلی شہر سے باہر ہے، وہاں کا ماحول بھی الگ ہے۔ میں نے کہا، امی آپ نہ ہر چیز میں وہمی ہو جاتی ہیں۔ شادی ہے، بس جاؤں گی، کھانا کھاؤں گی، تصویریں لوں گی اور 12 بجے تک آ جاؤں گی، کوئی قیامت تھوڑی آ جانی ہے۔ امی بولی، چادر تو لے لو کم از کم، سر تو ڈھانک لو۔ میں نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے پرس اٹھایا اور کہا، ابو کو بولیں ٹیکسی لے آئیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ امی نے گہرا سانس لیا اور بولی، ابو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسی آ گئی ہے، نیچے آ جاؤ۔ میں نے جلدی سے لپسٹک لگائی، کانوں میں چھوٹے سے جھمکے پہنے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ دل ہی دل میں کہا، آج میں واقعی اچھی لگ رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں دل عجیب سا دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی اندیکھا احساس دل کے ارد گرد منڈلا رہا ہو۔ میں نے پرس کندھے پر ڈالا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ابو گیٹ پر کھڑے تھے۔ میں نے کہا، ابو آپ اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ میں دوستوں کے ساتھ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ابو نے کہا، بیٹا میں ٹینشن نہیں لیتا، بس احتیاط کرتا ہوں۔ زمانہ بدل گیا ہے، لڑکیاں اکیلی رات کو نکلیں تو باپ کو فکر تو ہوتی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی کسی کی باتوں میں نہیں آتی۔ ابو مطمئن ہو کر بولے، اچھا چلو اللہ حافظ۔ میں نے ہاتھ ہلایا اور ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ سڑکوں پر روشنیوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ میں کتنے عرصے کے بعد کسی تقریب میں جا رہی ہوں۔ یونیورسٹی کی مصروفیات اور ٹیوشن کے بچوں کے ساتھ وقت نکل ہی نہیں پاتا تھا، لیکن آج دل چاہ رہا تھا کچھ دیر کے لیے ساری فکر بھول جاؤں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، جا ذرا جی لے، تھوڑا سا ہنس لے، تھوڑا سا خوش ہو جا۔ ڈرائیور نے پوچھا، باجی کہاں جانا ہے؟ میں نے حویلی کا نام لیا۔ اس نے چونک کر کہا، وہ تو بڑا پرانا علاقہ ہے۔ میں نے ہلکا سا ہنس کر کہا، حویلی پرانی ہے مگر شادی نئی ہو رہی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے بی بی جی۔ جیسے ہی ہم اس علاقے میں پہنچے، ارد گرد کے مکانوں کی بناوٹ بدلنے لگی۔ پکے مکانوں کی جگہ اونچی دیواروں اور درختوں سے ڈھکے راستے آ گئے۔ ہوا میں نمی اور مٹی کی خوشبو گھل گئی۔ دور سے شادی کی لائٹس دکھائی دینے لگیں اور ہلکی ہلکی موسیقی سنائی دینے لگی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ہلکی سی بے چینی بھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا۔ ٹیکسی گیٹ پر رکی، 2 چوکیدار کھڑے تھے۔ میں نے کارڈ دکھایا، انہوں نے دروازہ کھولا۔ اندر روشنیوں کا سمندر پھیلا ہوا تھا، بڑے بڑے فانوس لٹک رہے تھے، پھولوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی تھی۔ میں نے اندر قدم رکھا تو فرش پر سرخ قالین بچھا تھا۔ خواتین کی ہنسی، بچوں کی آوازیں اور بینڈ باجے کی دھن مل کر فضا کو جادوئی بنا رہے تھے۔ شاکرہ دور سے دوڑتی ہوئی آئی، بولی، اوہ مائی گاڈ، سونیا تم آ گئیں۔ میں نے کہا، کیوں نہ آتی آخر، پروین کی شادی ہے۔ اس نے کہا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، پرفیوم کا کمال ہے۔ وہ بولی، آؤ تمہیں سب سے ملواتی ہوں۔ میں نے سلام دعا کی سب سے، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی نظر رکھے ہوئے ہے۔ کچھ دیر بعد کھانا شروع ہوا تو میں اوپر کے فلور پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں سے اسٹیج نظر آ رہا تھا، ہوا ٹھنڈی تھی۔ میں نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور محسوس کیا کہ گلاب کی خوشبو اب بھی باقی ہے۔ اچانک لائٹ ذرا مدھم ہوئی، پھر مکمل بجلی چلی گئی۔ نیچے شور مچ گیا۔ میں نے سوچا شاید جنریٹر چل جائے گا، مگر وہ لمحہ بلمحہ اندھیرا بڑھتا گیا۔ میں نے موبائل نکالنے کی کوشش کی تاکہ فلیش چلا لوں، مگر نیچے جاتے ہوئے پاؤں پھسل گیا۔ میرے دل سے بے اختیار چیخ نکلی، مگر وہ چیخ میرے گلے میں ہی دب گئی، کیونکہ جیسے ہی میں گرنے لگی کسی نے مجھے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ وجود کسی دیوار کی طرح سخت تھا اور بازو ایسے جیسے فولاد سے بنے ہوں۔ میری سانسیں رک گئیں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔
میرے چہرے کے قریب کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گم ہو گئے۔ اچانک وہ آواز سنائی دی جو زندگی بھر یاد رہنے والی تھی۔ نرم مگر گہری آواز میں اس نے کہا، احتیاط سے چلا کرو۔ اس کے الفاظ جیسے دل میں اتر گئے، میرے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے نظریں اٹھانے کی کوشش کی مگر اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ کچھ دکھائی نہ دیا۔ ان ہاتھوں کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی ہوئی اور میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ لائٹ اچانک واپس آ گئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سیڑھیوں کے قریب بس میری چھوڑی ہوئی چوڑی پڑی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا، ارد گرد دیکھا مگر وہ شخص یا سایہ کہیں نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن ابھی تک بے قابو تھی۔ میں نے سوچا شاید کسی نے مذاق کیا ہے مگر پھر اپنے دل کو جھٹک کر نیچے آ گئی۔ شاکرہ بولی، سونیا کہاں رہ گئی تھی تم؟ ہم تو سمجھے تم اوپر پھسل گئی۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی اور کہا، ہاں بس تھوڑا اندھیرا ہو گیا تھا مگر کچھ نہیں ہوا۔ وہ بولی، آؤ ناچ چل رہا ہے، مگر میں نے بہانہ بنا کر بیٹھنے کو کہا کیونکہ ابھی تک میرا دل معمول پر نہیں آیا تھا، جیسے وہ اس جسم پر نہیں بلکہ روح پر رہ گیا ہو۔ میں نے گہرا سانس لیا، پانی پیا مگر وہ احساس نہیں گیا۔ ہر کچھ دیر بعد لگتا جیسے کوئی نگاہ مجھ پر ہے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو چہرے پر عجیب سی چمک تھی، جیسے روشنی خود بخود اندر سے نکل رہی ہو۔ میں نے ہونٹ بھینچے اور دل ہی دل میں کہا، کیا واقعی کسی نے تھاما تھا یا میں نے وہم کیا تھا؟ مگر دل کہہ رہا تھا کہ نہیں، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ وہ لمحہ، وہ آواز، وہ لمس، سب کچھ حقیقت تھی اور شاید میری زندگی کا سب سے انوکھا لمحہ بھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اندھیری کی سیڑھی صرف جسمانی نہیں بلکہ قسمت کی وہ سیڑھی تھی جس سے اتر کر میں ایک ایسے سفر میں داخل ہو چکی تھی جس کا انجام اب میری گرفت میں نہیں تھا۔ رات گزر گئی مگر وہ لمحہ نہیں گزرا۔ میں بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی۔ باہر کے کمرے سے امی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ابو سے بات کر رہی تھیں کہ بیٹی بہت بدل گئی ہے، اب زیادہ خاموش رہنے لگی ہے، تعلیم مکمل ہو تو اس کے جہیز کی فکر کروں۔ مجھے خود محسوس ہوا کہ کچھ بدل گیا ہے، جیسے کسی نے میری روح پر ہاتھ رکھا ہو اور کہا ہو کہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کون تھا مگر میں اتنا جانتی تھی کہ وہ اندھیرا اب ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، روشنی میں بھی اور خوابوں میں بھی۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی مگر میرے کمرے میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ میں نے آنکھیں مس لیں اور بستر پر بیٹھ گئی۔ رات بھر نیند جیسے آئی ہی نہیں تھی۔ ساری رات وہ لمحہ ذہن میں چلتا رہا جب کسی نے اندھیرے میں مجھے تھاما تھا۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ بھول جاؤں مگر دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ امی نے باہر سے آواز دی، سونیا اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی امی، اور وضو کرنے اٹھی۔ پانی ٹھنڈا تھا مگر دل کی گھبراہٹ اس سے بھی ٹھنڈی تھی۔ میں نے نماز پڑھی مگر سجدے میں جاتے ہی پھر وہی آواز کانوں میں گونجی، ماشاءاللہ، احتیاط سے چلا کرو۔ میں نے فوراً سر اٹھایا اور ارد گرد دیکھا جیسے کوئی کھڑا ہو مگر کچھ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا، سونیا تم پاگل ہو رہی ہو، کچھ نہیں ہے، سب وہم ہے، مگر دل جیسے ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی تو امی نے پوچھا، رات کیسی گزری؟ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، بس تھوڑی تھکان ہے۔ امی بولی، تھکان نہیں، ڈر لگ رہا ہے تمہیں۔ میں نے فوراً انکار کیا مگر امی کے چہرے پر تشویش تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، امی مجھے یونیورسٹی جانا ہے، دیر ہو جائے گی، ناشتہ بعد میں کر لوں گی۔ امی نے کہا، کم از کم ایک کپ چائے تو پی لو۔ میں نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، اور میں چائے کے ساتھ 2 بسکٹ کھا کر نکل گئی۔ دھوپ ہلکی تھی، ہوا میں وہی خوشبو گھلی ہوئی تھی جو اس رات تھی، جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا مگر گلی خالی تھی، مگر پھر بھی ایسا لگا جیسے کوئی سایہ چل رہا ہے۔ میں نے جلدی قدم تیز کر دیے، رکشہ لیا اور یونیورسٹی پہنچ گئی۔ گیٹ پر لڑکیاں ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ میں نے بھی معمول کی طرح سلام کیا مگر اندر سے دل بھاری تھا۔ لیکچر کے دوران بھی بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ میں مڑتی تو پیچھے صرف کھڑکی ہوتی جس سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے خود کو ڈانٹا کہ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی میں آنکھیں بند کرتی وہی بازو یاد آتے جنہوں نے مجھے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ مضبوط گرفت، وہ نرم سانسیں، وہ لہجہ جیسے کسی نے دعا دی ہو۔ لیکچر کے بعد میں کینٹین گئی۔ شاکرہ پہلے سے بیٹھی تھی، بولی، سونیا تم تو کل غائب ہی ہو گئیں۔ میں نے کہا، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ بولی، شادی کے بعد سب کو تھکن ہو جاتی ہے۔ میں نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، شاید، مگر اندر دل میں عجیب سا خوف تھا۔ میں نے پوچھا،
شاکرہ، تمہیں کبھی ایسا لگا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہو؟ وہ چونک کر بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا بس ایسے ہی، جیسے کوئی سایہ ساتھ ہو۔ وہ بولی، اللہ نہ کرے، تم ڈراؤنی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں نے فوراً بات بدلی اور کہا چلو کلاس کے لیے چلتے ہیں، مگر راستے میں اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور میرے بال چہرے پر آ گئے۔ میں نے جیسے ہی بال ہٹائے، سامنے کی دیوار پر اپنے ہی قد کے برابر ایک لمبا سایہ دیکھا، جو دھوپ کے زاویے سے ممکن نہیں تھا۔ دل زور سے دھڑکا، میں نے پلک جھپکائی تو وہ غائب ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا مگر قدموں میں کپ کپی تھی۔ دن جیسے کسی بوجھ کے ساتھ گزرا۔ شام کو جب ٹیوشن کے لیے نکلی تو گلی کے نکڑ پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے اچانک کہا، باجی آپ کے پیچھے کون ہے؟ میں رک گئی اور پلٹ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ بچے ہنسنے لگے مگر میرا رنگ اڑ گیا۔ ٹیوشن پر بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی بار بار احساس ہوتا کہ کوئی میرے قریب ہے، جیسے پیچھے سے سانس کی ہلکی سی آواز آ رہی ہو۔ میں جھٹک دیتی مگر دل نہیں مانتا تھا۔ جب گھر لوٹی تو امی نے کہا، بیٹا تم بہت خاموش ہو گئی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا سب ٹھیک ہے امی، بس تھکن ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے چہرے پر رونق نہیں رہی۔ میں نے آئینے میں دیکھا تو واقعی آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے تھے اور چہرے پر عجیب سی تھکن تھی۔ میں نے موبائل اٹھایا کہ کسی سے بات کر لوں مگر اسکرین پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ الفاظ بہت کم تھے مگر دل ہلا دینے والے۔ ڈرو مت، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ میں نے جیسے سانس لینا بھول گئی، فون ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے جلدی سے اٹھایا اور نمبر دیکھا مگر وہ فوراً ڈیلیٹ ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے فوراً نیٹ بند کیا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ امی آواز دے کر بولی، سونیا سب ٹھیک ہے؟ میں نے ہلکی آواز میں کہا، جی امی ٹھیک ہوں، مگر میں ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، آخر یہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ کیا یہ وہی شخص ہے جو اندھیرے میں تھا یا کوئی اور؟ میں نے دعا کی، یا اللہ اگر یہ کوئی بری چیز ہے تو اسے دور کر دے۔ مگر دل کے کسی گوشے میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلے دن یونیورسٹی گئی تو ہر موڑ پر وہی احساس، جیسے کوئی سایہ دیواروں کے ساتھ چلتا ہو۔ کبھی کھڑکی کے شیشے میں اپنی پرچھائی دیکھتی تو پیچھے ایک اور سایہ نظر آتا، مگر جب پلٹتی تو خالی کرسی ہوتی۔ میں نے لائبریری میں بیٹھ کر کتاب کھولی تو محسوس ہوا کسی نے آ کر آہستہ سے کتاب کے کنارے چھوئے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، پڑھتی رہو۔ میں نے کتاب بند کی اور ارد گرد دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ شام کو جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان پر ہلکی نارنجی روشنی پھیل رہی تھی، میں یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلی تو دور سڑک کے پار وہی سایہ دکھائی دیا، جیسے کوئی آدمی ہے مگر بغیر حرکت کیے کھڑا ہے۔ میں رک گئی۔ دل نے کہا مت دیکھ، مگر آنکھوں نے کہا دیکھ لو۔ میں نے پلکیں جھپکائیں تو وہ غائب ہو گیا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر آئی۔ راستے میں ہر بتی، ہر کھڑکی، ہر درخت عجیب لگ رہا تھا، جیسے کوئی نظروں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ گھر آ کر میں نے دروازہ بند کیا اور پرس رکھ کر امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ امی نے کہا، چائے بنا دوں؟ میں نے کہا، نہیں امی، بس سر درد ہے، تھوڑی دیر لیٹ جاتی ہوں۔ میں بستر پر لیٹی تو موبائل پھر بجا۔ وہی انجان نمبر تھا۔ اس بار پیغام میں لکھا تھا، تمہیں مجھ سے اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں نے موبائل بند کر کے تکیے کے نیچے رکھ دیا مگر آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی اور اس خاموشی میں وہ موجودگی محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، کوئی جو نظر نہیں آتا مگر موجود ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر تم وہی ہو جو اندھیرے میں تھا تو بتاؤ تم کون ہو، کیوں میرے پیچھے ہو؟ مگر جواب میں صرف خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میرے بالوں کو ہلکے سے کسی نے چھوا ہو، جیسے کوئی میرے قریب آ کر کہہ رہا ہو، ڈرو مت، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ نارمل ہوئی مگر نیند نہیں آئی۔ صرف وہ احساس رہا کہ اب میں کبھی اکیلی نہیں ہوں۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ عجیب سا سکوت تھا دل میں، جیسے کچھ ہونے والا ہو یا کچھ بدلنے والا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی، جیسے کسی نے گلاب کے پھول مسل کر رکھ دیے ہوں۔ پہلے تو میں نے سمجھا شاید اماں کے عطر کی خوشبو ہے جو ان کے رومال سے اڑ کر آئی ہوگی، مگر پھر خیال آیا کہ اماں تو سو چکی ہیں۔ میں نے بال سمیٹے اور وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھی۔ دل میں کچھ بے چینی تھی، کچھ کشش بھی تھی، جیسے کوئی آواز بلا رہی ہو۔ میں دبے پاؤں چھت پر چلی گئی۔ آسمان بالکل صاف تھا، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، مگر جیسے ہی میں نے اوپر قدم رکھا میرا دل دھک سے رہ گیا۔
سامنے میری چھت پر سرخ گلابوں کی بارش ہوئی تھی۔ واقعی گلاب بکھرے پڑے تھے۔ ان کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ میرا سانس رکنے لگا اور ایک لمحے کو میں ڈر گئی۔ پھر خیال آیا شاید محلے کی کوئی لڑکی یا کوئی شرارتی لڑکا مذاق میں ڈال گیا ہو، مگر اتنے سارے گلاب کہاں سے آ سکتے تھے؟ میں آگے بڑھی تو میرے پاؤں کے نیچے پنکھڑیاں چرمرائیں جیسے کسی نے ابھی ابھی پھیلائی ہوں۔ میں نے نیچے جھک کر دیکھا تو ان کے بیچ ایک چھوٹی سی چٹ رکھی تھی۔ سفید کاغذ پر نیلے قلم سے لکھا تھا، تمہاری مسکراہٹ میری دعا بن گئی ہے۔ میں ساکت رہ گئی، دل دھڑکنے لگا۔ کون ہو سکتا ہے جو میرے بارے میں اتنی نرمی سے لکھتا ہے؟ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر چھت خالی تھی، بس ہوا کے جھونکوں میں پھولوں کی خوشبو تھی اور آسمان پر چاند جیسے مسکرا رہا ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، کون ہو تم؟ کون ہو جو مجھے یوں حیران کر دیتے ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ میں پھر بولی، اگر کوئی مذاق کر رہا ہے تو بس کر دو۔ مگر دل کہہ رہا تھا یہ مذاق نہیں، کچھ ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہی۔ میں چٹ ہاتھ میں لیے چھت کے کنارے جا کر بیٹھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پھولوں کی پنکھڑیاں میرے بالوں میں اڑ رہی تھیں۔ میں نے چٹ بار بار پڑھی، ہر لفظ جیسے دل پر اترتا جا رہا تھا۔ تمہاری مسکراہٹ میری دعا بن گئی ہے۔ عجیب سی بات تھی مگر ان الفاظ نے میرے اندر کے سارے دکھ جیسے نرم کر دیے۔ وہ تنہائی جو روز محسوس کرتی تھی وہ کسی لمحے کے لیے ختم ہو گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا واقعی کوئی میری مسکراہٹ کو اپنی دعا سمجھ سکتا ہے؟ میں نے ہلکا سا ہنس کر خود سے کہا، پاگل ہو گئی ہوں میں۔ کوئی لڑکا ہوگا جو چپکے سے پھول پھینک گیا۔ لیکن اندر سے ایک آواز آئی، نہیں، یہ عام بات نہیں ہے، یہ کوئی ہے جو تمہیں دیکھتا ہے، مگر کسی اور دنیا سے۔ میں نے سر جھٹکا مگر وہ خیال دماغ میں گونجنے لگا۔ میں نیچے آئی تو اماں کھانسی کے ساتھ اٹھیں اور پوچھنے لگیں، اتنی دیر چھت پر کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا، بس تھوڑی ہوا لینے گئی تھی۔ وہ پھر چپ ہو گئیں، کہنے لگی، نیچے آ جاؤ، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ میں نے کہا جی، اور کمرے میں آ کر چٹ کو تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی، کبھی وہ الفاظ یاد آتے، کبھی وہ پھولوں کی خوشبو جو ابھی تک میری انگلیوں پر بسی ہوئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی سرخی پھیلی ہوئی تھی، جیسے سورج نے گلابی روشنی بکھیری ہو۔ میں نے تکیے کے نیچے سے چٹ نکالی تو وہ خوشبو اب بھی ویسی ہی تھی۔ میں نے اسے کاپی کے بیچ رکھ لیا۔ دل نے کہا، کسی کو مت دکھانا، یہ بس تمہارا راز ہے۔ دن بھر کاموں میں لگی رہی مگر ذہن وہیں اٹکا رہا۔ شام کو جب میں نے اسکول کا کام ختم کیا تو اماں نے کہا، آج تم مسکرا رہی ہو، کوئی بات ہے؟ میں نے جھٹ سے کہا، نہیں، بس موسم اچھا لگ رہا ہے۔ مگر اماں نے حیرانی سے دیکھا، بولی، کئی دنوں بعد تمہارے چہرے پر چمک آئی ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس مسکرا دی، مگر دل میں وہی جملہ گونجتا رہا، تمہاری مسکراہٹ میری دعا بن گئی ہے۔ رات کو پھر دل چاہا چھت پر جاؤں مگر ہمت نہ ہوئی، کہیں پھر کچھ دیکھ لوں جو سمجھ نہ سکوں، مگر تجسس نے مجبور کیا۔ میں آہستہ آہستہ اوپر گئی تو چھت صاف تھی، بس کنارے پر ایک گلاب رکھا تھا اور وہی خوشبو پھر پھیل گئی۔ میں نے پھول اٹھایا تو نیچے ایک چھوٹا سا کانٹا چبھا اور خون کا ایک قطرہ نکلا۔ میں نے انگلی دیکھی تو دل میں عجیب سا احساس ہوا، جیسے کسی نے آہستہ سے میرا نام لیا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو خالی فضا تھی، مگر ہوا رکی ہوئی تھی جیسے سن رہی ہو۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ انسان ہو یا کیا ہو؟ کیوں میرے آس پاس آتے ہو؟ میں ڈری بھی تھی مگر ساتھ ایک انجانی چاہت بھی تھی۔ کسی کے یوں خیال رکھنے کے احساس نے دل نرم کر دیا تھا۔ میں نیچے آئی تو اماں سو رہی تھی۔ میں نے پانی پیا اور شیشے میں خود کو دیکھا تو محسوس ہوا جیسے میرا چہرہ واقعی کسی دعا سے روشن ہو گیا ہو۔ اگلے دن اسکول گئی تو سہیلی نے کہا، تمہارے بالوں سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آئی؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، شاید کسی پھولوں والی گلی سے گزری ہوں، مگر دل نے کہا یہ جھوٹ ہے، وہ خوشبو کسی انسان کی دی ہوئی نہیں، وہ کسی اور جہان سے ہے۔ شام کو پھر چھت پر گئی تو اس بار وہاں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک نیا پھول رکھا تھا۔ میں کانپ گئی مگر رک نہ سکی۔ آگے بڑھی تو چراغ کی روشنی میں کچھ لکھا دکھا۔ ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا، دعا مانگو کہ میں تمہیں سامنے آ کر دیکھ سکوں، مگر تم ڈر نہ جاؤ۔ میں نے چٹ اٹھا کر سینے سے لگا لی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ کیا ہو تم؟ مجھے کیوں یوں بلاتے ہو؟ اگر انسان ہو تو سامنے آؤ، اگر نہیں تو مجھے مت آزماؤ۔ مگر دل اندر سے پکار رہا تھا کہ وہ کوئی برا وجود نہیں، وہ جو بھی ہے میری خیر چاہتا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک دم تیز ہوا چلی اور چراغ بجھ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کہا، اگر تم واقعی سچے ہو
تو بس میرے رب کے حکم سے سامنے آنا، میری مرضی کے بغیر نہیں۔ اس لمحے فضا میں ایک لمحے کو روشنی سی پھیلی، جیسے کسی نے میرا جواب سنا ہو۔ میں نیچے آئی تو چٹ کو سینے سے لگا کر بیٹھ گئی، اور پہلی بار دل میں خوف کے بجائے یقین تھا کہ کچھ اندیکھا میرے قریب ہے۔ میں نے تکیے کے نیچے وہ سب پرچیاں رکھیں اور دل میں کہا، اگر یہ خواب ہے تو کبھی ختم نہ ہو، مگر اگر حقیقت ہے تو میری حفاظت میں رہے۔ اگلے دن اماں نے پوچھا، کیا تم نے چھت پر کچھ دیکھا؟ میں چونک گئی، کہا نہیں۔ کیوں؟ بولی، رات کسی نے تمہارا نام لیا تھا صحن میں، جیسے کوئی آہستہ آہستہ کہہ رہا ہو، سونیا۔ میں چپ ہو گئی، میرے ہونٹوں پر صرف ایک لفظ آیا، شاید ہوا ہوگی، مگر دل میں پتہ تھا یہ کوئی اور تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، کوئی جو میری مسکراہٹ کو اپنی دعا بنا چکا تھا۔ اماں نے کہا، تمہارے ابا نے یہ پیسے دیے ہیں، یونیورسٹی کی فیس بھرنی ہے نا؟ میں نے وہ لے کر پرس میں رکھے۔ اگلا دن عجیب طرح سے شروع ہوا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میرے پرس میں وہی رقم موجود نہیں تھی جو کل رات اماں نے دی تھی، میں نے خود رکھی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، اتنی ساری رقم کہاں گئی؟ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر جب میں نے اپنے پرس میں جھانکا تو وہ پیسے وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں، آپ نے جو پیسے مجھے دیے تھے وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اماں نے کہا، کہیں رکھ دیے ہوں گے۔ میں نے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے پرس میں رکھے تھے۔ پریشانی کے عالم میں میں یونیورسٹی گئی، مجھے کچھ ضروری اسائنمنٹس بنانی تھی۔ میں یونیورسٹی جلدی چلی گئی، مگر جیسے ہی رکشے میں بیٹھی تو اچانک پھر سے خیال آیا کہ اچھی طرح دیکھ لوں۔ پرس کھولا تو پیسے وہیں موجود تھے، بلکہ اس کے اوپر 10,000 روپے الگ سے موجود تھے۔ میں نے نوٹ گنے تو حیران رہ گئی۔ ان کے اوپر ایک چھوٹا سا تعویذ بھی رکھا ہوا تھا، جیسے کسی نے بہت نرمی سے رکھا ہو۔ تعویذ پر چھوٹے چھوٹے لفظوں میں لکھا تھا، رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، بس نیت سچی ہو۔ میں نے وہ پڑھا تو دل کانپ گیا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید کوئی مذاق ہے، مگر ایسا کون کر سکتا تھا؟ میرے گھر میں تو اماں کے سوا کوئی نہیں، اور وہ صبح سویرے فجر کے بعد محلے کی عورتوں کے ساتھ مسجد میں قرآن کلاس پڑھنے جاتی تھی۔ میں نے فون کر کے اماں کو بتایا کہ یہ پیسے واپس آ گئے ہیں۔ وہ حیران ہو کر بولی، کیا مطلب؟ صبح تو تم کہہ رہی تھی کہ گم ہو گئے، کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، جب رکشے میں بیٹھی تو پرس میں تھے اور ایک تعویذ بھی تھا۔ وہ کہنے لگیں، کسی نے واپس رکھ دیے ہوں گے۔ میں نے کہا، مگر کون رکھ سکتا ہے؟ اماں نے کہا، بیٹا، اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، زیادہ نہ سوچو۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر دل میں سوالوں کی لہر اٹھی تھی۔ کیا یہ وہی نامعلوم وجود ہے جس نے میری چھت پر پھول برسائے تھے؟ میں نے پرس بند کیا، مگر بار بار وہ تعویذ میرے ذہن میں آتا رہا، اور اس پر لکھے الفاظ جیسے روح کو چھو رہے تھے۔ دن بھر یونیورسٹی میں دل لگا کر پڑھائی کرنے کی کوشش کی، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ لیکچر کے دوران بھی کبھی کبھی گلاب کی خوشبو آنے لگتی تھی، اور میں چونک کر ارد گرد دیکھتی تھی، مگر کسی کے پاس کوئی خوشبو نہیں تھی۔ شام کو جب گھر لوٹی تو اماں نے کہا، آج تمہارا چہرہ بہت پرسکون لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، شاید دل سے خوف نکل گیا ہے۔ اماں نے مسکرا کر کہا، بس اللہ پر بھروسہ رکھو، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ رات کو میں نے وہ تعویذ اپنے بستر کے قریب رکھ دیا اور وضو کر کے سورہ یاسین پڑھی۔ عجیب سا سکون اترا، جیسے کوئی میرے قریب بیٹھ کر سن رہا ہو۔ اگلے دن یونیورسٹی میں لائبریری گئی تاکہ اسائنمنٹ مکمل کر سکوں۔ وہاں ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا بیگ رکھا اور کاغذوں کا پلندہ نکالا۔ اچانک ایک کاغذ نیچے گر گیا۔ میں جھک کر اٹھانے لگی تو دیکھا کہ وہ میری میز پر پہلے ہی واپس رکھا جا چکا ہے۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، بس کسی کے گزرنے کی ہلکی سی ہوا، اور وہی خوشبو جیسے گلاب اور چمیلی کی ملی جلی خوشبو ہو۔ میرے دل نے جیسے ایک لمحے کو تسلیم کر لیا کہ وہ آس پاس ہے۔ میں نے خود سے آہستہ کہا، تم ہو نا؟ پھر وہی احساس ہوا جیسے کوئی خاموشی میں مسکرا رہا ہو۔ اسی وقت میری دوست عائشہ آئی اور بولی، سونیا، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے چونک کر کہا، کچھ نہیں، بس یہ کاغذ گرا تھا اور کسی نے اٹھا کر رکھ دیا۔ بولی، اچھا، کوئی تمہارا فین لگتا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، ہاں، مگر وہ انسان نہیں لگتا۔ عائشہ ہنسنے لگی، بولی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ اب تمہارے ارد گرد جن بھوت آ گئے ہیں کیا؟ میں نے بھی ہنسنے کی کوشش کی، مگر اندر سے جیسے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر وہ واقعی ہے تو وہ برا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز خوف نہیں بلکہ سکون دے وہ اندھیری نہیں ہو سکتی۔ شام کو جب واپس آئی تو اماں نے پوچھا، آج جلدی آ گئی؟
میں نے کہا ہاں، آج کلاس جلدی ختم ہو گئی اور دل چاہا کہ گھر آ جاؤں۔ پھر اماں نے کہا کل تمہاری فیس بھی جمع ہو گئی تھی نا؟ میں نے کہا جی کروا دی ہے، لیکن حیرانی یہ تھی کہ وہ رقم اب بھی میرے پرس میں موجود تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر پھر دل نے کہا کہ نہیں، یہ رزق ہے جو کسی اور راستے سے آیا ہے۔ میں نے وہ تعویذ اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے میرے رب، اگر یہ سب تیری طرف سے ہے تو میرا دل مضبوط کر دے، میں ڈرنا نہیں چاہتی۔ اگلے دن جب یونیورسٹی پہنچی تو دل بہت ہلکا تھا، جیسے کسی نے بوجھ اتار دیا ہو۔ میں پھر لائبریری میں گئی، اس بار جان بوجھ کر کاغذ نیچے گرایا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ واقعی کچھ ہوتا ہے یا نہیں۔ 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ کاغذ دوبارہ میز پر تھا۔ میں نے دل تھام لیا اور آہستہ سے کہا تم ہو نا؟ تم واقعی ہو، مگر میں تمہیں دیکھ کیوں نہیں سکتی؟ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگا جیسے کوئی میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو، مگر میں اسے دیکھ نہیں پا رہی۔ فضا میں وہی خوشبو پھیل گئی اور میں نے دل ہی دل میں کہا اگر تم سنتے ہو تو شکریہ۔ اس کے بعد جیسے ہوا رک گئی۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور دعا مانگی کہ جو بھی ہے نیک ہو، پاک ہو اور میرا بھلا چاہتا ہو۔ میں لائبریری سے باہر نکلی تو دھوپ بہت نرم تھی، جیسے کسی نے ہاتھ رکھ کر روشنی کو تھام لیا ہو۔ راستے میں عائشہ نے پوچھا کیا ہوا؟ آج تم عجیب لگی ہو۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بس عجیب سکون ہے اندر۔ وہ بولی کہیں تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ میں ہنس دی اور کہا ہاں شاید ہو گئی، مگر وہ محبت ایسی ہے جس کا وجود نظر نہیں آتا۔ وہ بولی تم پاگل ہو۔ میں نے کہا ہاں شاید، مگر یہ پاگل پن برا نہیں ہے۔ میں گھر آئی تو اماں نے کہا کہ آج تمہارے چہرے پر روشنی ہے، تمہیں دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا اماں کبھی کبھی کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے، مگر سمجھ نہیں آتا کیوں؟ اماں بولی بس جو بھی ہے اللہ کا کرم ہے۔ میں نے رات کو وہ تعویذ دوبارہ کھولا اور اسے اپنی ہتھیلی میں رکھا۔ عجیب گرمی محسوس ہوئی، جیسے کوئی نرم روشنی میرے ہاتھ پر بہہ رہی ہو۔ میں نے کہا تم کون ہو جو مجھے یوں سہارا دیتے ہو؟ مگر جواب خاموشی میں چھپا تھا، بس فضا میں ہلکی سی خوشبو، اور میرا دل جیسے کسی خاموش مسکراہٹ سے بھر گیا تھا۔ اگلے دن جب قرآن کلاس میں بیٹھی تو استاد نے بڑے سکون سے کہا کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت پر مامور کرتا ہے، مگر ان کے ساتھ دل کا تعلق نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہوتے۔ میں نے جیسے ہی یہ جملہ سنا دل جیسے رک گیا، اندر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے جوڑا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کہ میں کانپ رہی ہوں۔ میری انگلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ میں نے سر جھکا لیا تاکہ استاد کی نظر مجھ پر نہ پڑے، مگر دماغ میں ایک ہی بات گونجتی رہی، محبت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے خود سے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ محبت نہیں ہو سکتی، یہ تو بس ایک احساس ہے، ایک موجودگی ہے، ایک سکون ہے جو ڈر کے وقت ملتا ہے، مگر دل ہے کہ مانتا نہیں۔ کلاس ختم ہوئی تو میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی گھر لوٹی۔ راستے بھر وہی خوشبو ساتھ ساتھ چلتی رہی، جیسے کوئی نامعلوم موجودگی پھر میرے گرد تھی، مگر آج دل عجیب طرح سے بوجھل تھا۔ رات کو جب اماں سو گئیں تو میں وضو کر کے مصلے پر بیٹھ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی اے میرے رب، اگر وہ واقعی کوئی جن ہے تو مجھے یقین دلا دے، مجھے دکھا دے کہ وہ سچ ہے، تاکہ میں گناہ کے خوف سے باہر نکل سکوں۔ ابھی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کی ہوا رکنے لگی، جیسے کسی نے اندر آ کر خاموشی بچھا دی ہو۔ دروازے کے پاس ہلکی سی لرزش ہوئی، پردہ تھوڑا سا ہلا۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہیں آیا، مگر مجھے صاف محسوس ہوا کہ کوئی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا پورے محلے کو سنائی دے رہی ہے۔ پھر میں نے دوبارہ کہا کون ہو تم؟ تب ایک نرم مگر گہری آواز آئی، ریحان، تمہارا محافظ، وہ جس نے تمہیں گرنے نہیں دیا۔ میں ایک لمحے کو پتھر کی طرح بیٹھی رہ گئی، سانس لینا بھول گئی۔ پھر وہی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں نے ہمت کر کے کہا تم سچ میں ہو یا یہ میرا وہم ہے؟ آواز آئی اگر تم وہم سمجھتی ہو تو میں چلا جاؤں گا۔ میں نے فوراً کہا نہیں، رک جاؤ، تم ہو تو بتاؤ تم کون ہو، کیوں میری زندگی میں آئے ہو؟ آواز قریب آئی۔ میں نے محسوس کیا جیسے کوئی میرے سامنے کھڑا ہے، مگر روشنی ایسی تھی کہ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، بس آنکھوں میں نور سا چمک رہا تھا۔ ریحان بولا میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا امتحان ہوں، اللہ کے حکم سے تمہاری مدد کرتا ہوں۔
میں نے دھیرے سے کہا، امتحان کیسا؟ ریحان نے کہا، ایمان کا امتحان۔ تمہارا دل صاف ہے، تمہیں آزمائش دی گئی ہے تاکہ تم پہچان سکو کہ حفاظت دینے والا کون ہے۔ میں نے آنسو روکنے کی کوشش کی مگر آواز لرز گئی۔ میں نے کہا، تم وہی ہو نا جس نے مجھے سیڑھیوں پر گرنے سے بچایا تھا؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں وہی ہوں جو اندھیرے میں تمہارے قریب تھا، مگر تم نے روشنی میں مجھے نہیں دیکھا۔ میں کانپتے ہوئے بولی، کیوں تم میری مدد کرتے ہو؟ اس نے کہا، کیونکہ تمہارا نام میرے نصیب میں لکھا گیا ہے بطور امانت۔ میں حیران رہ گئی، امانت؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، کچھ امانتیں دل کی ہوتی ہیں، کچھ روح کی۔ تم دونوں میں سے ایک ہو، مگر میں انسان نہیں، میں تمہاری دنیا سے تعلق نہیں رکھتا، پھر بھی مجھے حکم ہوا کہ تمہاری حفاظت کروں۔ میں نے کہا، مگر مجھے ڈر لگتا ہے، اگر لوگ جان گئے تو کیا کہیں گے؟ اس نے کہا، تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف تمہارے دل میں رہوں گا، تمہاری خاموشی میں موجود رہوں گا، تمہارے ارد گرد کوئی آفت نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، اور اگر میں تم سے بات کرنا چاہوں تو؟ اس نے کہا، صرف دل میں بلا لینا، تمہیں خوشبو سے میری موجودگی کا احساس ہو جائے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اب پہلی بار روشنی تھوڑی بڑھ گئی۔ اس کا قد لمبا اور چہرہ ایسا کہ دیکھنے کو جی چاہے، مگر آنکھوں میں ایسی روشنی کہ آنکھیں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، ریحان تم واقعی جن ہو؟ اس نے نرمی سے کہا، ہاں، مگر وہ نہیں جو قصوں میں سنائے جاتے ہیں، میں نوری ہوں۔ میں اس وقت تمہارے پاس آیا جب تمہارے دل میں خوف تھا اور تم نے اللہ سے مدد مانگی تھی، میں صرف اسی کے حکم سے آیا ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، اور اگر تم چلے گئے تو؟ اس نے کہا، جب تک تم مضبوط نہیں ہو جاتی میں نہیں جاؤں گا، مگر یاد رکھنا میرا ہونا تمہاری آزمائش ہے، تمہیں ایمان پر قائم رہنا ہے، محبت نہیں کرنا، ورنہ یہ حفاظت تمہارے لیے درد بن جائے گی۔ میں نے آہستہ سے کہا، مگر اگر دل خود محبت کر بیٹھے تو کیا ہوگا؟ اس نے خاموشی اختیار کی، جیسے وہ خود بھی جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اس نے کہا، تمہاری نیت صاف ہے، اسی لیے تم محفوظ ہو، رہنے دو، سب کچھ وقت پر آشکار ہو جائے گا۔ پھر وہ جیسے دھیرے دھیرے روشنی میں تحلیل ہونے لگا۔ میں نے کہا، رک جاؤ، مت جاؤ، مگر اس وقت بس خوشبو باقی رہ گئی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا مگر خالی فضا تھی، کمرے میں صرف خاموشی تھی اور میرا دل جو دھڑک رہا تھا جیسے ابھی ٹوٹ جائے گا۔ میں نے خود سے کہا، نہیں سونیا، تمہیں مضبوط رہنا ہے، یہ سب خواب نہیں حقیقت ہے، مگر اس حقیقت کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا، تمہارا ایمان ہی تمہاری ڈھال ہے۔ میں نے اس رات نیند کی جگہ دعائیں مانگی، اور جب آنکھ لگی تو خواب میں وہی نورانی چہرہ مسکرا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، میں یہیں ہوں، تمہارے قریب، تم محفوظ ہو، بس دل میں گناہ نہ آنے دینا۔ اور جب صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں وہ خوشبو باقی تھی، اور میرا دل جیسے کسی نے یقین سے بھر دیا ہو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری زندگی یوں بدل جائے گی، جیسے کسی نے ایک اندیکھی دعا قبول کر لی ہو۔ ریحان اب دن میں کبھی نہیں آتا تھا، میں چاہ کر بھی اسے نہیں بلا سکتی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ دن کی روشنی میں وہ زمین پر نہیں ٹھہرتا، مگر رات کو جب سب سو جاتے ہیں اور میں چھت پر آسمان دیکھتی ہوں تو مجھے یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں میرے قریب ہے۔ کبھی ہوا کے جھونکے کے ساتھ گلاب کی خوشبو آتی ہے، کبھی کھڑکی کے پردے ہلتے ہیں، اور کبھی کسی کے نرم قدموں کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی چلتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ میں پہلے تو ڈرتی تھی، مگر اب وہ خوف سکون میں بدل چکا ہے۔ امی کی بیماری جو مہینوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اچانک ختم ہونے لگی ہے۔ وہ اب خود بازار جاتی ہیں، مسکراتی ہیں، ان کے چہرے پر وہی رونق واپس آ گئی ہے جو برسوں پہلے تھی۔ وہ بار بار کہتی ہیں، بیٹا پتہ نہیں کیسے برکت ہو گئی، اللہ نے جیسے ہم پر کرم کر دیا ہو۔ میں مسکرا کر کہتی ہوں، ہاں اماں، یہ سب دعا کا اثر ہے، مگر دل کے اندر کہیں یہ احساس جاگتا ہے کہ شاید یہ اس کی خفیہ مدد ہے جو خاموشی سے ہر چیز درست کر رہا ہے۔ کچھ دن بعد مجھے ایک اسکول سے کال آئی کہ ہمیں ایک ٹیچر کی ضرورت ہے اور آپ کا نام کسی نے تجویز کیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے تو کہیں اپلائی نہیں کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کس نے بتایا میرا نام؟ تو وہ بولے، ایک صاحب آئے تھے جنہوں نے کہا کہ سونیا بہت محنتی لڑکی ہے اور وہ یہ نوکری ڈیزرو کرتی ہے۔ جب میں اسکول گئی تو وہاں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے میں پہچانتی۔
میں نے خود سے کہا شاید وہی تھا جو میری حفاظت کرتا ہے۔ اسی دن شام کو میں نے چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ریحان تم ہو نا؟ یہ تمہاری وجہ سے ہوا نا؟ کیا میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں؟ ہوا رکی، پھر وہی مانوس خوشبو پھیل گئی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کہا، شکریہ تمہارا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں محبت نہیں کہوں گی، مگر دل جو کرتا ہے اسے کیسے روکا جائے۔ اس رات میں نے دل ہی دل میں کہا، ریحان اگر تم سن رہے ہو تو بس ایک بار سامنے آ جاؤ، مجھے یقین دلاؤ کہ یہ سب سچ ہے۔ تب کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی اور دروازے کے پاس وہی سایہ نمودار ہوا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، تم آ گئے؟ اس نے کہا، میں ہمیشہ یہیں ہوتا ہوں، بس تم محسوس نہیں کر پاتی۔ میں نے کہا، کیا تم نے میری مدد کی تھی نوکری کے لیے؟ اس نے کہا، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، میں صرف ایک وسیلہ ہوں، مگر ہاں تمہارے لیے دعا ضرور کی تھی۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، تمہیں میری فکر کیوں ہے؟ اس نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہا، محبت کی نہیں، حفاظت کی اجازت ملی ہے، مگر دل نے حکم ماننا چھوڑ دیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، ریحان تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اگر تمہارا دل حکم توڑ دے گا تو تمہیں نقصان ہوگا۔ وہ بولا، نقصان تو تب ہوتا ہے جب چاہت چھین لی جائے، اور میں تو صرف تمہیں دیکھنے آیا ہوں، تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر واپس چلا جاتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، مگر تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، مگر تمہارے سکون میں ہی میرا سکون ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے کیوں نہیں دکھاتے اپنی اصل صورت؟ وہ بولا، تمہارے جسم کی آنکھیں میری حقیقت نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کہا، پھر بھی ایک بار تمہیں دیکھ لوں تاکہ یقین ہو کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ بولا، اگر تم دیکھ لو گی تو یہ دنیا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، تم انسان ہو، تمہیں زمین کی حدود میں رہنا ہے۔ میں نے کہا، مگر دل کی حدود کہاں ہے ریحان؟ تم نے خود کہا تھا کہ محبت کی اجازت نہیں، مگر دل کو کس نے روکا؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، سونیا تمہارا دل بہت سچا ہے، اسی لیے میں تم سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر یہ دل بھی عجیب ہے جو رب کے حکم سے بغاوت نہیں کرتا، مگر احساس سے انکار بھی نہیں کرتا۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے چھوڑ جاؤ گے؟ وہ بولا، چھوڑنا شاید نصیب میں لکھا ہو، مگر بھولنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اگر کبھی میں تمہیں بلاؤں تو کیا آؤ گے؟ وہ بولا، اگر تمہاری آنکھوں میں دعا ہوگی تو ضرور آؤں گا۔ میں نے کہا، ریحان میں تمہیں دعا میں مانگتی ہوں۔ وہ مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں اتنی اداسی تھی کہ دل بھر آیا۔ اس نے کہا، دعا میں مانگنا عبادت ہے، مگر جن کو مانگنا گناہ ہے۔ میں نے کہا، مگر میں تو بس شکر ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر شکر ادا کرو۔ میں نے پوچھا، تم چلے جاؤ گے نا؟ اس نے کہا، ہاں، مگر تمہیں مضبوط چھوڑ کر جاؤں گا، جب تمہیں میری ضرورت نہیں رہے گی تب۔ میں نے کہا، وہ وقت کبھی نہیں آئے گا ریحان۔ وہ بولا، آئے گا، جب تمہارے دل میں میرے بجائے اللہ کا یقین بڑھ جائے گا، تب میں خوشی سے چلا جاؤں گا۔ پھر وہ جیسے دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، مگر صرف خوشبو رہ گئی۔ اگلے دن میں اسکول گئی تو بچوں نے مجھے پھول دیے۔ ان میں سے ایک چھوٹا بچہ بولا، یہ سرخ گلاب کسی نے باہر سے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، کس نے دیا؟ وہ کہنے لگا، ایک انکل تھے جنہوں نے کہا کہ یہ تمہاری نئی ٹیچر کے لیے ہیں۔ میں نے پھول سونگے، وہی خوشبو تھی۔ میں نے دل میں کہا، ریحان تم ہمیشہ میرے ارد گرد رہو گے نا؟ میں نے دل سے آواز دی، مگر جواب نہیں آیا، پر دل میں سکون اتر گیا، جیسے کسی نے کہا ہو، میں یہیں ہوں تمہارے پاس، تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ اور اس رات پہلی بار میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اگر وہ واقعی میرے لیے ہے تو اسے نوری روشنی میں قائم رکھنا، مگر میری محبت کو گناہ نہ بننے دینا۔ میری دعا کے ساتھ کمرے کی فضا مہک اٹھی، جیسے کوئی مسکرا رہا ہو اور کہہ رہا ہو، بس یوں ہی رہنا میری سونیا، میری امانت، میری دعا۔ وہ رات جب میں نے خواب میں وہی اندھیرے والی سیڑھیاں دوبارہ دیکھیں، میں آج بھی وہ لمحہ واضح یاد رکھتی ہوں۔ خواب میں سیڑھیاں ویسی ہی ٹپکی ہوئی تھیں جیسے کسی نے وقت کے ساتھ انہیں چھوڑ دیا ہو، ہر قدم کے اندر کوئی پرانا گیت دباتا جا رہا ہو۔ میں اوپر چڑھ رہی تھی اور ہر قدم پر دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک میرا پاؤں پھسلنے لگا اور وہی پرانا، وہی خوف جو اس پہلی رات میں محسوس ہوا تھا دوبارہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر چیخ میرے گلے میں ہی رک گئی، جیسے ہوا نے میری آواز چرا لی ہو۔
اسی لمحے ایک گرم بازو میری کمر کے ارد گرد لپٹ گیا، مگر اس بار وہ بازو مجھے اوپر کھینچنے کے بجائے ہٹ گیا۔ میں پیچھے کی طرف جھکی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک نرم مگر پراسر آواز سنائی دی جو میرے دل کی دھڑکن پر انگلی رکھ کر بولی، اب تمہیں خود کھڑا ہونا سیکھنا ہے، میرا وقت پورا ہوا۔ میں نے فوراً آنکھ کھولی تو کمرے کی دیواروں پر صبح کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، مگر آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ منہ پر رکھا اور وہ خواب بار بار آنکھوں کے پردے پر کوئی فلم کی طرح چلنے لگا۔ میں نے دل میں کہا، یہ خواب ہے، مگر اندر ایک روشنی سی پیدا ہو گئی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایک خاموشی میں سرگوشی سی تھی، جیسے کسی نے میرے سینے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا ہو اور کہا ہو کہ تم اب مضبوط ہو جاؤ۔ صبح کا وقت تھا، امی نے چائے بنائی اور کافی دیر تک میرے چہرے کی خاموشی دیکھتی رہیں، پھر بولیں، سونیا کیا ہوا بیٹا، تم کیوں اتنی روئی ہوئی لگ رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں اماں، بس تھوڑی تھکن ہے۔ مگر ان الفاظ کے اندر سچائی تھی کہ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی تصویر دیکھی تو آنکھوں میں وہی پچھلے کئی دنوں کی تھکن تھی، مگر دل میں ایک اندرونی روشنی تھی جو مجھے خود پہ زیادہ اعتماد دیتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود درست ہو رہی ہیں۔ سابقہ پریشانیاں جیسے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی تھیں۔ امی کی صحت میں واضح بہتری آنے لگی تھی۔ وہ کھانا اپنے ہاتھ سے خوشی سے کھانے لگی تھیں۔ بازار جانا ان کے لیے آسان ہو گیا اور وہ ہر کسی سے ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے سوچا یہ سب دعا کا اثر ہے یا واقعی کوئی ایسا وجود ہے جو خاموشی سے ہماری مدد کر رہا ہے۔ میں اکثر چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی اور دل میں خاموشی سے کہتی، ریحان اگر تو ہے تو دیکھ، مجھے یقین دلا دے۔ مگر اسی دن مجھے علم ہوا کہ آزمائش صرف دکھاوا نہیں رہتی، بلکہ کتنی بار وہی آزمائش انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ ایک دن اسکول سے فون آیا کہ تمہارا نام کسی نے بطور ٹیچر تجویز کیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے خود کہیں اپلائی نہیں کیا تھا۔ رات کو جب میں نے دعا کی تو میں نے دل سے مانگا، اے اللہ اگر یہ جو بھی ہے نیک ہے تو اسے اسی حالت میں رکھ اور میری محبت کو گناہ نہ بنا دے۔ میں نے دن گزارتے ہوئے خود کو دیکھا کہ میرے اندر ایک سکوت آ گیا ہے۔ میں اب ہر چھوٹی سی بات پر اکڑ میں نہیں آتی، میں جلدی ناراض نہیں ہوتی، میری باتوں میں برداشت شامل ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم بدل گئی ہو، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بدلاؤ کیسی نرم سی طاقت ہے جس نے میرے اندر آ کر مجھے خود سے پیار کرنا سکھا دیا۔ مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ ہر چیز اپنی جگہ بہتر ہو رہی ہے، مگر اسی دوران دل کی گہرائی میں ایک غیر مرئی دھڑکن تھی جو ہر رات مجھے جگا دیتی تھی۔ میں چھت پر جاتی تو ہوا آتی اور گلاب کی مہک ساتھ آتی اور میں دل ہی دل میں کہتی، ریحان تم نے جو کہا تھا، تم نے میرا امتحان لیا تھا اور شاید وہی امتحان میری حفاظت بن گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف آنکھیں بند کر کے کہا، میں جانتی ہوں تم دن میں نہیں آتے، مگر رات کو آ کر تم وہی ہونا۔ تم نے کہا تھا محبت کی اجازت نہیں، مگر دل نے حکم ماننا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے اور دل ٹوٹ سا جاتا، مگر پھر وہی آواز آتی، مجھے یاد رکھنا میرا ہونا تمہاری آزمائش ہے اور آزمائش میں صبر اسی زمین کا پھل ہے۔ میں نے آہستگی سے کہا، اگر تم نے دل کا حکم مان لیا ہے تو تمہارا دکھ کیسا ہوگا؟ اس نے کہا، دکھ تو تب ہوگا جب تمہیں میری موجودگی ایک زنجیر لگے گی، مگر میں تمہیں آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، تم نے آج تک جب بھی مجھے دیکھا ہے، تم نے ہمیشہ مجھے اپنی مسکان سے نوازا ہے۔ تم نے کبھی میرا ہاتھ نہیں پکڑا، مگر ہر بار ایسا محسوس ہوتا کہ تم نے میری روح سنبھالی ہے۔ تم نے کہا، ہاں تمہاری مسکان میرے لیے دعا بن گئی ہے، اور میں نے سوچا دعا اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ دعا ایک پاک خواہش ہے جو کسی کے لیے خیر چاہتی ہے، جبکہ محبت اکثر ذاتی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ریحان نے کہا تھا کہ محبت کی اجازت نہیں۔ اسی رات میں نے اسے دل سے کہا، اگر تم میری زندگی میں روشنی بن کر آئے ہو تو چھوڑنا بھی تو سکھا دو، کیونکہ میں تمہارے سہارے بیٹھنے والی نہیں ہوں۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ میں خود اپنی طاقت پر کھڑی رہوں گی اور جب ضرورت ہوگی میں اپنے رب کا سہارا لوں گی۔ میں نے اپنی دوستوں سے بھی باتیں کی، وہ پوچھتی رہیں کہ کیا ہوا، تم اتنی پرسکون ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، بس زندگی نے ہمیں کوئی سبق دیا ہے، اور میں نے واقعی محسوس کیا کہ ریحان کی مجبوری میں نرمی اور اس کی خاموش محبت میں درد تھا، مگر وہ درد ضروری تھا
کیونکہ اسی نے مجھے مضبوط کیا۔ کچھ مہینے بعد اسی حویلی میں ایک اور شادی کا پروگرام تھا۔ میں نے پہلے کی طرح چپ چاپ شرکت کرنے کا فیصلہ کیا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد جب میں نیچے سیڑھیاں اتر رہی تھی تو وہ لمحہ پھر آیا۔ روشنی مدھم تھی اور میں نے قدم آرام سے اٹھائے۔ دل اندر سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی دعا کمرے میں گونج رہی ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سر اوپر اٹھایا اور نظریں جھپکائیں تو میری آنکھوں کے سامنے وہ کھڑا تھا، چہرے پر ہلکی مسکان اور آنکھوں میں ایسی سکون کی روشنی کہ میں خود کو قابو میں نہ رکھ سکی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ نہ نکلے۔ وہ ایک قدم آگے آیا اور پھر رکا۔ اس کے چہرے پر وہی نرمی تھی جیسے میں نے کئی راتیں محسوس کی تھیں۔ اس نے آہستگی سے کہا، میرا فرض پورا ہوا، تم اب کسی سہارے کی محتاج نہیں ہو۔ میری زبان رک گئی، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے، مگر ان آنسوؤں میں رنج نہیں تھا بلکہ شکر تھا۔ شکر اس وجود کا جس نے خاموشی سے میری زندگی سنوار دی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں اسی لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تم آزاد ہو جاؤ اور اپنے قدموں پر کھڑی رہو۔ جو کچھ تم نے پایا ہے اس کا پورا حصہ تمہیں اپنے رب کے نام لکھنا ہے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے میرے آگے سے غائب ہونے لگا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا مگر ہوا خالی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے قدموں کے نیچے کچھ نرم گر کر میرے جوتے کے پاس پڑا۔ میں نے جھک کر اٹھایا تو وہی سرخ گلاب تھا جس کی خوشبو اب تک میری سانسوں میں بستی رہی۔ میں نے اس پھول کو اپنے دل کے قریب رکھا اور سوچا، یہ الوداع نہیں بلکہ ایک نوید ہے کہ جو بھی آیا تھا وہ اپنے وعدے پر قائم رہا اور مجھے وہ سب کچھ دیا جس کو میں چاہتی تھی، خودداری، ایمان اور طاقت میں اضافہ۔ میں نے آہستگی سے آسمان کی طرف دعا کی اور کہا، اے اللہ مجھے ایسا ہی مضبوط رکھ، اور جو کوئی بھی میری حفاظت کرتا ہے اس کے احسان کا بدلہ مجھے کرم سے دینا۔ پھر میں نے اندر قدم رکھا۔ امی نے میرا چہرہ دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا بیٹا، تم کیوں اتنی خوش ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، اماں میں ٹھیک ہوں۔ اندر سے ایک نیا حوصلہ لے کر میں نے اپنی زندگی کی سمت خود چن لی۔ یہ کہانی میرے لیے ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئے باب کی شروعات بن گئی، جہاں میں نے خود کو پہچانا، اپنی دعاؤں کو سنبھالا، اور ہر رات جب بھی ہوا میں گلاب کی خوشبو آئے میں خاموشی سے کہہ دیتی ہوں، شکریہ، تم نے مجھے گرنے نہیں دیا اور اب میں جیت کر چل سکتی ہوں۔